बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुफ्तगू हो रही थी शेरबाज खान मज़ारी साहब के बारे में और उनकी किताबों के बारे में, उनकी आबिती के बारे में जो उनके बेटे ने छापी अंग्रेज़ी ज़बान में, और वो उनकी सवान हयात जो मशहूर सहाफ़ी जनाब सईद खावर साहब ने लिखी है। आज तीसरा और आखिरी हिस्सा है इस प्रोग्राम का, जो इन किताबों को पढ़ के, इन आबितियों को पढ़ के महमूद खान साहब ने इसको नतीजों को अख़ज़ किया। तो वैसे हमने गुफ्तगू कर रहे थे शेरबाज खान मज़ारी साहब के हवाले से, और आपने उनकी दो किताबों का जिक्र किया। एक सईद खावर साहब की किताब थी जो सरदार शेरबाज खान मज़ारी, एक एहतसास जमहूरी शख्सियत का ज़िंदगी नामा, और दूसरा आपने उनके बेटे ने जो अंग्रेज़ी किताब भी छापी है, ये बड़ी सख्त अंग्रेजी। और आपने इसके दो हिस्सों को बड़ी अच्छी तरीके से कवर किया। पहला तो था उनकी ज़िंदगी के बारे में जी, उनके हयात के बारे में, उनके पसमंज़र में, और दूसरा उनके सियासी ज़िंदगी का सफ़र जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर शुरू हुआ और आखिर में आके वो कैसे ख़त्म हुआ। आज तीसरे हिस्से में आप कैसे इसको कंक्लूड करेंगे? तीसरे हिस्से में ये है कि जब वो हिज़्ब इख्तिलाफ में रहे और जब भुट्टो साहब के साथ खिलाफ 77 के इंतखाबात के बाद जो तहरीक शुरू हुई, उससे पहले नैप को, नेशनल अवामी पार्टी को गैर कानूनी करार दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी हिमायत की जी, उसको कानूनी करार दिया। उस पर नैप के लोग इधर उधर बिखर रहे थे, तो उनको रुजू किया गया कि अब आप एक नई पार्टी बनाएं। नैप कहिए ना, नैप कहेंगे लोग कंफ्यूज जाएंगे। नेशनल अवामी पार्टी। मैंने कहा नैप सुनेंगे लोग घबरा जाएंगे कि नैप कहाँ से आ गई। नेशनल अवामी पार्टी। तो इन्होंने नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी की बुनियाद रखी जी, जिसके ये सदर थे और सीनियर नायब सदर बेगम वली खान थी जी। वली खान और उनके बेटों की और दामाद सब की गिरफ्तारी के बाद बेगम वली खान भी सियासत के मंजर-ए-आम पर आई, और वो ये दोनों शेरबाज मज़ारी और बेगम वली खान हम आवाज़ ही रहे। इससे पहले उन्होंने बहुत लोगों से रब्ता किया जी, ज़हूर इलाही से रब्ता किया, खर से भी रब्ता किया, महमूद अली कसूरी से भी, लेकिन कोई इस पर तैयार नहीं हुआ। ये तैयार हो गए और इन्होंने एनडीपी की सरबराही बुनियाद रखी और उसके अंदर सरबराह बने। अब भुट्टो साहब 77 में भुट्टो साहब की ख्वाहिश थी कि वो 2/3 अक्सरियत हासिल करें, जिससे आइन को तब्दील किया सके, बिल्कुल बाजी चाहे फल बना दिया जाए। इस 2/3 की ख्वाहिश का तस्करा कौसर नियाज़ी की किताब है और लाइन कट गई में कहा गया है। और वैसे भी भुट्टो साहब ने 81 सीटें थी 138 में से, ये 2/3 तो नहीं होती थी, लेकिन बहुत सारे लोटे मिल करके इतने हो गए कि वो जब चाहते थे आइन में तब्दीली कर देते थे। तो ये उस पर जो भुट्टो साहब के इंतखाब में धांधली की गई, उस पर तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियाँ शामिल थी। हद तो ये है कि खान क़य्यूम खान की पार्टी जो इनके साथ इख्तिदार में रही, वज़ीर भी रहे, भुट्टो साहब ने 77 में उनके साथ इंतखाबी इत्तेहाद नहीं किया, तो उन्होंने भी सूबाई असम्बली के इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। इनको रखा गया जेल में। खुद बताते हैं कि जेल ऐसी थी जिसमें चारों तरफ सलाखें थी। साथ ये भी कहते हैं कि जब ये शौकत हयात कहाँ ठहरे हुए थे, सरदार शौकत हयात, वहाँ एक मेजर आया, उसने रिवॉल्वर तान लिया इनके ऊपर, आप चले। आधी रात के बाद इन्होंने बोला मैं मुँह हाथ तो धो लूँ, उसने बोला नहीं सर ऐसे ही चले। उस पर शौकत हयात आ गया, उन्होंने डांटा ये नींद से उठाए, इसको मुँह हाथ धोने दो। मुँह हाथ धोया तो बेगम शौकत हयात से उन्होंने 2 बड़े तौलिए मांग लिए, और मियाँ वाली की जेल और उसकी गर्मी। अब बात ये सब है समझे मई वगैरह की, मई जून की, इसे कि 5 जुलाई को तो हुकूमत ही बदल गई थी। कह रहे इस कदर गर्मी थी और न कोई बिस्तर था, न चारपाई थी और न कोई बेंच थी। मैं तौलिए को भिगा करके, एक तौलिए को भिगा करके नीचे लिटा करके उस पर सोता था, दूसरे तौलिए को जिस्म पर भिगा करके रख लेता था। रफ़े हाजत के लिए भी कोई माकूल इंतज़ाम नहीं था, चारों तरफ से लोग थे जो देखते रहते थे, जो निगरानी पे थे। तो कहने रफ़ा हाजत के वक्त वो अपने जिस्म पर तौलिया बांध लिया करते थे। और भुट्टो ने जेलर को 3 मरतबा फ़ोन किया
کہ سردار کو ذرا مزہ چکھاؤ. اس کے بعد 5 جولائی کو مارشل لا لگ گیا. کچھ دنوں بعد فضل حق گورنر سرحد بنائے گئے. ان کی اس سے بھی بہت دوستی تھی. یہ اس کو فضلی کہا کرتے تھے. اس نے بھی ان کو گورنر بننے کی اور بعد میں وزیر اعظم بننے کی پیشکش کی. انہوں نے صاف انکار کر دیا. یہ پیشکش جتوئی کو بھی کی گئی تھی. جتوئی صاحب انکار راضی بھی تھے، لیکن جتوئی صاحب نے بہت شدید غلطی کر دی. پہلی تو یہ کہ وہ لندن جا کے اپنے دوست مصطفیٰ کھر سے یہ ڈسکس کر لیا. ان کو ہدایت کی تھی کہ کسی سے نہ کرنا. اور جب وہ آئے وزیر اعظم بننے کے لیے تو کھر سے ان کی گفتگو جو ہوئی تھی اس کا ریکارڈ ضیاء الحق کے پاس موجود تھا. ایجنسی نے حاصل کر لیا تھا اور پھر وہ بات ختم ہو گئی. لیکن مزاری صاحب نے اس سے یہ بھی کہا گیا نئے این ڈی پی بننے کے بعد الطاف حسن قریشی اور اعجاز حسن قریشی اردو آئیڈیس والے نے کہا کہ آپ ایسے مظفر کو سیکرٹری بنا لیے. انہوں نے بولا ہماری سیکرٹری میں الیکشن سے عہدے ملتے ہیں نومینیشن، اور جو شخص ایوب خان کے ساتھ آمریت کے ساتھ اتنے دنوں تک وابستہ رہا اس کو بنانا ممکن نہیں ہے. رفیق باجوہ جو بعد میں تھوڑے سے عرصے کے لیے پی این اے کے قومی اتحاد کے بھی سیکرٹری بنے، انہوں نے بھی کوشش کی لیکن انہوں نے اس کو سیکرٹری قانون کو ہٹا دیے گئے تھے کیونکہ کوئی بیک ڈور ملاقاتیں کی انہوں نے بھٹو سے، ان کو ہٹا دیا گیا. اور شاید انہی کے پھر غفور صاحب آئے ان کے بعد. دیکھیے اب تک تو ہم نے شہرباز بازاری صاحب کے جو بھی ان کا کردار تھا ساری باتیں تفصیلی کی، لیکن اب مقطع میں سخن گسترانہ بات بھی آ گئی ہے. آپ پڑھی سخن گسترانہ بات تو آئی ہوپ کہ مقصود اس سے قطع محبت نہیں ہے اور یوں سمجھ لیے کہ خوگر ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. جی پروفیسر غفور کی کتاب ہے پھر مارشل لا آ گیا. جی جو آپ شاید یہ لے کے آیا ہوں. صفحہ 240 اور 241 پر یہ لگا ہوا فلیگ اس پر. جی اس پر غفور صاحب لکھتے ہیں جی کہ مفتی محمود جو پی این اے کے سربراہ تھے 240 اور 41 240 میں تو 2 لائنیں ہی ہیں. مفتی صاحب پنڈی میں رہتے اور مفتی صاحب انتہائی سادہ طبیعت کے مسجد میں ہی رہتے تھے. جی ایک رات شہرباز مزاری صاحب ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا آپ سے کچھ بات کرنی ہے. مفتی صاحب نے کہا فرمائیے. انہوں نے بولا یہاں تو حکومت نے بہت ساری ڈیوائس لگائی ہوگی جس سے بگ ہو جائے گی، آپ باہر آئیے. باہر آئے گاڑی کی طرف ان کے گئے تو دیکھا اس میں بیگم نسیم ولی خان بھی بیٹھی ہوئی. صحیح. بیٹھتی ہوئی بیگم ولی خان نے کہا کہ آپ بھٹو سے کوئی معاہدہ نہ کریں. صحیح. اور فوج کو آنے دیں، اور فوج کے آنے کے بعد فوج 90 دن میں الیکشن کرا لے گی. صحیح. مفتی صاحب نے پوچھا آپ نے خان صاحب جو حیدرآباد جیل میں تھے ان سے بھی رابطہ کیا؟ انہوں نے بولا ان کی بھی یہی رائے ہے، ولی خان یعنی ان کے شوہر کی. مفتی صاحب نے کہا لیکن مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے. ہم بھٹو سے مذاکرات کر رہے ہیں، اگر وہ مذاکرات تسلی بخش رہے تو اس کے بعد ہم دوسرے انتخاب کی طرف جائیں گے. یہ اور بات کہ مارشل لا لگانے والوں نے شہرباز مزاری بھی شامل تھے، اس لیے کہ وہ بیگم ولی خان ان کے ترجمان بنی ہوئی تھی. اچھا. اور وہ ساتھ بھی تھے، وہ اس وقت جب گفتگو ہو رہی تھی تو وہاں موجود بھی تھے، گاڑی انہی کی تھی. لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے بھٹو کی پھانسی کے بعد اس گروپ کو، بلوچ و پختون گروپ تھے، ان کو مارشل لا میں بہت ساری خامیاں نظر آئیں. جب تک بھٹو دنیا سے رخصت نہیں ہوا، پھانسی نہیں لگی، یہ سب ضیاء الحق کا ساتھ دیتے رہے، جا بجا جا کر کے زہرانے میں شریک ہوتے رہے. اس لیے کہ ان کو ڈر تھا کہ بھٹو اگر زندہ رہا تو ہمارے لیے زندگی بھر وہ ایک مصیبت بن جائے گا. اور یعنی آپ کے پاس حاصل مطالعہ یہ ہے کہ ان کی ساری خدمات اپنی جگہ پہ، لیکن اس حقیقت کو نظر نہیں کر سکتے ہیں کہ جب بھٹو کے خلاف تحریک چلی تھی تو یہ ان لوگوں میں شامل تھے بیگم نسیم ولی اور شہرباز خان مزاری اور افضل خان
ہیں اور اصغر خان. اظہر خان. اچھا اظہر خان بھی, اظہر خان بھی, کہ یہ تینوں اس حق میں تھے کہ معاملات خراب ہو جائیں اور مارشل لا آ جائے, چاہے ان کی خوش فہمی تھی کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے پھر زیادہ انتخاب آئیں گے. اس کی ایک پہلو یہ بھی تھا, ان کو یہ معلوم تھا کہ بھٹو اگر زندہ رہ گیا تو ان کے لیے کسی وقت بھی خطرہ بن سکتا ہے. مرتضیٰ صاحب کو بھی تھا کہ قبر کھد چکی, ہاں, ولی خان نے کہا تھا کہ قبر ایک ہے اور لاشیں دو ہیں, اس کو اتار دو ورنہ وہ تم کو اتار دے گا. تو غالباً محمود صاحب یہی وجہ ہے کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسفندیار ولی صاحب کی غالباً نسیم ولی سے بہت زیادہ سیاسی مسائل پہ نہیں بنتی تھی. اس کے برعکس جو شیرباز خان مزاری صاحب ہیں ان کی زیادہ بنتی تھی ان کے ساتھ. یہ تو جانا میں خیال ولی خان کے بعد یہ پھر وہ کافی معاملات نمایاں ہو گئے تھے. آپ کیا رہے ہیں؟ ولی خان وغیرہ کو اس بات کو, وہ لوگ بہت پرانے نسلی پولیٹیشین, جہاں دیدہ لوگ تھے, جہاں ان کو معلوم تھا کہ اگر مارشل لا لگ گیا تو بھٹو اور فوج میں کلیش ضرور ہوگا. بھٹو کا ٹیمپرامنٹ کسی کو برداشت کرنے کا تھا ہی نہیں, اور پہلے دن سے اس نے مارشل لا سے محاذ آرائی لی, اور ولی خان کا یہ خیال تھا کہ محاذ آرائی میں فوج اس کو کچل دے گی تو ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا. جب تک بھٹو زندہ ہے ان کی زندگی خطرے میں ہے. عبد الکریم عابد نے, یعنی ولی خان بھی مارشل لا کے حق میں تھے, ولی خان بھی مارشل اللہ کے حق میں تھے, وہ تو کہہ رہی ہے بیگم ولی. اچھا میں سمجھا کہ شاید انہوں نے ان کو مس وہ کر دیا, غلط ریپرزینٹ کر دیا. جو پی این اے کی تحریک اپنے عروج پہ گئی تو ان کتابوں کے حوالے سے آپ نتیجے کو اخذ کرتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب ڈیسائیڈ کرنا تھا تو ایک گروپ ایسا تھا جس میں ولی خان تھے, بیگم نسیم ولی خان تھیں, شیرباز خان تھے, اظہر خان تھے, کہ یہ اس حق میں تھے کہ بھٹو سے کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے اور مارشل اللہ کو لگنے دیا. بہت بڑی اسی کتاب میں مارشل اللہ آ گیا میں پروفیسر غفور لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری پیر پگارا سے بات ہوئی. پیر پگارا نے بولا کہ میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں, پہچانتا ہوں, اسی کتاب میں, اور وہ آپ اس سے کتنے معاہدے کریں وہ معاہدے پورے کبھی نہیں کریں. بھٹو کے بارے میں اب بھٹو صاحب کا ماضی کا ریکارڈ بھی معاہدے پورے کرنے کا نہیں تھا. وہ ہم جب بھٹو کے متعلق گفتگو کریں گے تو لگتا ہے کہ پیر پگارا ایک آنسٹ اوپینین ہو سکتی ہے ظاہر. اب یہ بہت اختلاف کیا انہوں نے, مارشل اللہ کے خلاف تحریک چلائی, لیکن مارشل اللہ لگوانے میں ان کی خوشی پوری طرح سے شامل تھے. صحیح ہے. بس یہی یہاں پر ہم اپنا ختم کرتے ہیں. شیرباز مزاری کا غلطیاں بھی ہوئی ان سے, بہرحال مجموعی طور پر وہ بہت قابل تقلید شخصیت تھی. دیکھیے میری جو گزارشات ہیں ان سے کسی کو اختلاف ہو یا کوئی, میں نے تو سارے کتابوں کے حوالے بیان کیے ہیں, اگر پھر بھی کچھ رہ گیا ہے اور کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے تو وہ مجھے توجہ دلائیں واٹس ایپ کے ذریعے. جو بھی بات ہوگی انشاءاللہ اگر وہ مجھ سے براہ راست کہیں گے تو میں اس کا جواب دوں گا, اور اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی, انسان ہے, تو میں معذرت بھی کر لوں گا, الفاظ واپس بھی لے لوں گا. شکریہ. اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے یاد لوں گا, اور میں محمود خان صاحب کا بڑا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بہت بہتر طریقے سے ہمیں ان کتابوں کی وجہ سے ان کی سیاسی شخصیت کا وہ روپ دکھایا جو ہمارے علم میں نہیں تھا. اب کم از کم میں یہ کتاب تو میں ضرور خریدوں گا جو سید خاور صاحب کی کتاب ہے سردار شیرباز خان مزاری کے اوپر. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.